دنیا کے 27 ممالک جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، جن کی دشمنی کی وجہ سے تو اموات ہوئی، ان ممالک نے کامیاب معاشی، سیاسی اور سماجی رشتوں کی بہترین مثال قائم کی۔ ان ملکوں کے درمیان اب سرحدیں ختم ہو چکی ہیں اور یہ 27 ممالک بنا کسی روک ٹوک، ویزا اور پاسپورٹ کے ایک دوسرے کے ملک جا سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں ووٹ بھی دے سکتے ہیں اور الیکشن میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ ان 27 ملکوں کے لگ بھگ 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے درمیان سیاسی، سماجی اور معاشی رشتہ بےحد مضبوط ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یورپی یونین کی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب معاشی تنظیم ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا عملی میدان یورپ ہی تھا اور اس سرزمین پر کروڑوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ جنگ عظیم اول 1914 سے لے کر 1919 کے درمیان ہوئی، جس میں بھیانہ دہشت گردی اور انسانیت کے قتل عام کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ٹھیک 19 سال بعد 1939 میں جنگ عظیم دوم کے نام سے ایک اور عالمی جنگ ہوئی۔ ان دونوں جنگوں سے مظلوم، بے گناہ اور نہتی انسانیت کا خون بہایا گیا، عزتیں لوٹی گئی اور ایک درندگی تمام منظر کشی ہوئی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے ممالک نے یورپ میں امن قائم کرنے کے لیے، جنگوں سے بچنے کے لیے اور جنگوں سے تباہار معیشت کو بہتر اور خوشحال کرنے کے لیے 1952 میں ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مغربی جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ اور لکسمبرگ نے یورپی کمیونٹی نامی تنظیم تشکیل دی۔ 1957 میں ان ممالک کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا اور طے پایا کہ اس یورپی کمیونٹی کو اسے یورپی اقتصادی کمیونٹی کہا جائے۔ برطانیہ، جس کا جنگ عظیم دوم کے بعد سپر پاور اسٹیٹس ختم ہو چکا تھا، وہ یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرتول رہا تھا، مگر فرانس اسے یورپی یونین کا حصہ بننے ہی نہیں دے رہا تھا، اور بالآخر 1973 میں برطانیہ ڈنمارک اور آئرلینڈ کے ساتھ یورپی یونین کا حصہ بن گیا۔ 1992 میں ان تمام ممالک کے درمیان ایک اور معاہدہ طے پایا، جس کے بعد اس تنظیم کا نام باقاعدہ طور پر یورپی یونین رکھ دیا گیا۔ اب یہ ممالک یہاں صرف سیاحت، اقتصادیات، بلکہ دولت، قوانین اور خارجی معاملات میں بھی مشترکہ پالیسی اپناتے ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کا کوئی بھی شہری یورپی یونین کے 27 ممالک میں جا کر رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ملازمت، کاروبار اور سیاحت کا بھی برابر کا حق حاصل کر سکتا ہے۔ برطانیہ، جو ایک وقت میں یورپی یونین کا ممبر بننے کے لیے پرتول رہا تھا، 2015 میں یورپی یونین سے نکلنے کے لیے بےتاب نظر آیا، اور 2016 میں برطانیہ میں ایک ریفرینڈم منعقد ہوا، جس میں عوام کی اکثریت نے یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں ووٹ دیا، اور بالآخر 31 جنوری 2020 کو برطانیہ 27 رکنی سیاسی اور اقتصادی تنظیم سے علیحدہ ہو گیا۔ یورپی یونین اپنے رکن ممالک کو مشترکہ پالیسی اور اقتصادی تعاون کے ذریعے جنگوں سے دور رکھتی ہے، اور دوسری طرف اپنے رکن ممالک کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بھی بنا رہی ہے۔ یورپی یونین کا اپنا جھنڈا، لوگو اور ترانہ بھی ہے، یہاں تک کہ یورپی یونین کی اپنے پارلیمنٹ ہے، جس کے 700 کے قریب رکن ممالک ہے۔ یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں واقع ہے۔ یورپی یونین کے تمام ممالک کی مشترکہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ یورپی یونین کے تقریباً 5 ذیلی ادارے ہیں، جن میں یورپی کونسل، وزراء کونسل، یورپی کمیشن، یورپی پارلیمنٹ اور کورٹ آف جسٹس آف دی یورپی یونین شامل ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک صرف انہی ملکوں سے باضابطہ طور پر معاہدے کر سکتے ہیں جو یورپی یونین کے تجارت، انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے اور ماحولیات جیسے اسٹینڈرڈ پر پورا اترتے ہوں۔ یورپی یونین دنیا میں کسی بھی ملک پر پابندی بھی عائد کر سکتی ہے اور جس پر چاہے پابندی ختم بھی کر سکتی ہے۔ یورپی یونین غریب ممالک کو امداد بھی فراہم کرتی ہے۔ یورپی یونین کی ایک اہم بات اس کی اپنی مشترکہ کرنسی ہے، جسے یورو کہا جاتا ہے، مگر اسے تمام یورپی ممالک استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کے باقاعدہ شرائط و ضوابط ہے۔ اس لیے 27 ممالک میں سے صرف 19 ممالک ہی اس یورو کو استعمال کرتے ہیں۔ بقیہ ممالک یا تو یورو کو استعمال کرنا نہیں چاہتے یا وہ اس کے لیے مقرر کی گئی شرائط و ضوابط تک پورا نہیں ہو سکتے۔ یورپی یونین میں شمولیت ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے کیونکہ اس کے لیے اس تنظیم نے سخت شرائط نافذ کی ہیں اور اس کا مرحلہ
بہت ہی طویل ہے، جسے پورا کرتے کرتے لگ بھگ 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں۔ ترکی دہائیوں سے یورپی یونین کا حصہ بننے کا خواہش مند ہے، مگر خراب انسانی حقوق کا ریکارڈ، آزادی اظہار رائے پہ تکنے اس کا یورپی یونین کا حصہ بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یورپی یونین میں کسی بھی نئے ملک کی شمولیت انتہائی شفاف، میرٹ اور قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیا ملک جو یورپی یونین کا حصہ بننے کا خواہش مند ہو، اسے یورپی یونین کی ان تمام شرائط سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں سب سے پہلے ملک میں عدالتی اصلاحات، قانون کے بالادستی اور حکمرانی، کرپشن کا مکمل خاتمہ، انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا اور آزادی اظہار رائے کا سب کو برابر حق دینا شامل ہے۔ یورپی یونین میں شمولیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تمام غریب اور امیر ممالک کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں شمولیت سے امیر اور غریب ممالک دونوں کو بےحد فائدہ ہوتا ہے۔ رومانیہ اور بلغاریہ 16 سال پہلے 2007 میں یورپی یونین کا حصہ بنے تھے۔ وہی 16 سالوں میں رومانیہ کی آمدن میں 3 گنا اور بلغاریہ کی آمدن میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین نے ان ملکوں کو اربوں یورو کی امداد دی ہے، جس سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے اور ترقی بھی راہ ہموار ہوئی ہے اور ملک میں بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا گیا ہے۔